بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عالی جناب فاروق ارگلی صاحب. خواتین و حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 7 بادشاہ گزرے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 بادشاہوں سے کبھی بھی ملنا پسند نہیں کیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 7 کے 7 بادشاہوں کے مصاحب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ رہے. اس میں بھی ایک بڑی اہم حکمت تھی. یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے آقا و مولا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کسی سے بھی نفرت ہو، بلکہ یوں سمجھیے کہ ان کی ڈکشنری میں نفرت کا لفظ تھا ہی نہیں. لیکن وہ ایک عجیب زمانہ تھا، دنیا ان بادشاہوں کی دیوانی بنی ہوئی تھی، اور جو عیب وہ کرتے تھے، ان کے حاکم جو عیب کرتے تھے اس میں وہ بھی مبتلا ہو جاتی تھی. تو حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوشش رہتی تھی کہ ایک عام آدمی نیک ہو جائے اور برائیاں چھوڑ دے، اور بادشاہ کی بھی لگاتار اصلاح ہوتی رہے اور اس کو بھی روکا جائے کہ وہ ظلم نہ کرے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جب دربار میں جاتے تو وہاں کا حال دیکھ کے تنگ آ جاتے، اور پھر اپنے پیر و مرشد سے آ کے عرض کرتے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور اس پہ حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ خسرو، تم جو کام کر رہے ہو بہت ضروری کام ہے، تھوڑا ہی صحیح لیکن اس کو کرتے رہو. اگر تم وہاں سے آ جاؤ گے تو ان کی اصلاح کون کرے گا، اور غریبوں پہ ہونے والے ظلم کون روکے گا. اب میں درخواست کر رہا ہوں عالی جناب پروفیسر عزیز الدین حسین حمدانی صاحب سے، جو اس وقت علی گڑھ میں تشریف رکھتے ہیں، کہ آپ اپنے مقالے سے ہمیں نوازیں. عالی جناب پروفیسر عزیز الدین حمدانی صاحب. تو شروع کریں. میں خواجہ سید محمد نظامی صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خواجہ امیر خسرو کے عرس کے موقع پر اس ویبینار کا انعقاد کیا. اس سے پہلے ان مواقع پہ سیمینار ہوتے تھے، لیکن ظاہر ہے ہم لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو ٹیکنالوجی نے ہماری یہ مدد کی کہ ہم اپنی بات زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. جہاں تک صوفیہ کے کنٹریبیوشن کا تعلق ہے ہندوستان میں، تو انہوں نے ایک اہم کارنامہ انجام دیا، اور وہ کارنامہ یہ تھا کہ جو غریب لوگ تھے، جو نادار لوگ تھے، ان کی کیئر کی، اور کیئر میں ان کی غذا کا اہتمام، ان کی تعلیم کا اہتمام، اور ان کی ترقی کا اہتمام ان صوفیہ کی خانقاہوں نے کیا. جب حضرت نظام الدین اولیاء نے ریاض پور میں اپنی خانقاہ بنائی، تو اس کے بعد سے دہلی میں ایک نئی زندگی پیدا ہونی شروع ہوئی، اس لیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے قیام کے بعد، جیسا کہ
ان کے مرید خواجہ ضیاء الدین برنی صاحب تاریخ فروزشاہی لکھتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کا دروازہ کھول دیا اور کافی تعداد میں لوگوں کو مرید بنایا. اس لحاظ سے دہلی سلطنت میں کے دور میں دلی کا یہ انتہائی سنہری دور تھا، اس لیے کہ ان کی جو معاشرے کی یا جو سماجی اصلاحات تھیں اس نے دلی کی زندگی میں بڑی اہم تبدیلیاں، صحت مند تبدیلیاں پیدا کی. اور یہی وہ وقت ہے جب امیر خسرو اپنے والد کے ساتھ دلی آتے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہوتے ہیں. ضیاء الدین برنی نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں امیر خسرو اور امیر حسن سجدی بڑی گہری دوستی تھی اور اکثر اوقات ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے. تو اس اصلاحی دور میں جہاں یہ تمام کارنامے انجام پا رہے تھے، وہیں اسی خانقاہ سے شعراء، مورخین اور رائٹرز پیدا ہو رہے تھے. ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی بہت سے صوفیہ کے کارنامے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کی جو اصلاح اور تربیت کی جو کوشش تھی وہ بالکل مختلف تھی. اب ان میں امیر خسرو جیسے ایمیننٹ شاعر کہ جن کا پوری دنیا میں اس دور میں مثل و نظیر نہیں ملتا. ضیاء الدین برنی وہ بھی مرید ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے، اور وہ ایمیننٹ ہسٹورینس ہندوستانی مورخین نے بھی اور برٹش مورخین نے بھی برنی کی تاریخ نگاری کی بڑی ستائش کی ہے. اور تیسرے امیر حسن سجدی اور نہ معلوم کتنے ایسے ان کے مریدین تھے کہ جو گجرات، بنگال، مالوا، ڈکن میں یہ تمام اصلاحی اور تعلیمی جو کوششیں تھیں وہ یہ انجام دے رہے تھے. امیر خسرو کا جو کلام ہے وہ صرف فارسی شاعری کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ 13 اور 14 سینچری کا ایک تاریخ کا ایک بڑا ماخذ ہے. اور اس دور کا سماج، اس دور کی معیشت، اس دور کی سیاسی کنڈیشن اور دوسرے جو چیزیں تھیں اس کی عکاسی ہمیں امیر خسرو کے کلام میں ملتی ہے. بعد میں جو کچھ لوگوں نے ہندوستان سے متعلق یہاں کے سماج اور ثقافت کا کمنٹ کیا ہے، اس کا تنقیدی مطالعہ ہم امیر خسرو کے کلام میں کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے امیر خسرو کا جو کلام ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اس میں ہمیں سماج اور ثقافت سے متعلق وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو دوسرے شعراء کے
اس دور کے جو شعراء تھے ان کے کلام میں دیکھنے کو نہیں ملتی. وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بہت چہیتے مریدین میں تھے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی وہ لکھتے تھے اس کو سب سے پہلے اصلاح کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء کو سناتے تھے. اس لحاظ سے ایک صوفی کا ایک ایسا شاعر ہندوستان کو دینا ایک بہت بڑا تحفہ ہے چشتی خانقاہ کا، اس لیے کہ یہ جو اس دور کی جو دلی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ مخلوق خدا سے محبت اور جو اہل اللہ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو حضرت نظام الدین اولیاء نے دلی میں پروموٹ کیا. یہ تمام چیزیں ہمیں امیر خسرو کے بھی کلام میں نظر آتی ہیں. تو نہ صرف یہ کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا اثر ان کے مریدین اور خاص مریدین امیر خسرو، ضیاء الدین برنی اور امیر اعظم سیزی جنہوں نے ان کے ملفوظات کی تدوین کی ہے فوائد الفات کے نام سے، وہ بھی شاعر تھے، ان کا بھی کلام بڑی اہمیت کا حامل ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی کے دور میں جب منگولوں نے دلی پہ حملہ کیا اور وہ دلی میں داخل ہو گئے اور علاؤالدین خلجی سری فوج چھوڑ کر اور رچ کی طرف چلا گیا اپنے لشکر کو لے کے، تو دلی میں کوئی نہیں رہا، صرف عوام رہے مہرولی اور سری میں. تو دو ماخذ ہیں اس دور کے، امیر خسرو کا کلام اور ضیاء الدین برنی کی تاریخ شاعری. یہ منگولز جنہوں نے بغداد، سمرقند، بخارا، ملتان اور لاہور، نہ معلوم کتنے ایسے شہر تھے جن کو برباد کیا، جہاں قتل و غارت کیا، اور ملتان اور لاہور میں بھی کیا. لیکن جب یہ دلی میں ہے تو امیر خسرو کے کلام میں یا ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز میں ہمیں کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملتا کہ منگولوں نے دلی کے عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہو، بلکہ اس کے برخلاف برنی لکھ رہے ہیں کہ منگول آرمی نے جو گیہوں اور چاول تھا، تو جو نرخ گیہوں اور چاول کا علاؤالدین خلجی نے مقرر کیا تھا اس سے سستا نرخ کر کے عوام کو منگول آدمی نے دلی کے عوام کو بیچا ہے. تو یہ دو ماخذ جو ہمارے ہیں یہ اس سلسلے میں خاموش نظر آتے ہیں کہ دلی میں کوئی ظلم، قتل، غارت گری اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کرامت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ جن منگولوں نے ایک بڑی دنیا کے حصے کو ایک کر دیا، برباد کر دیا، اجاڑ دیا، وہ دلی میں ظلم نہیں کر رہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسی دلی میں تیمور، نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی اور 1857 میں برٹش آرمی نے جب انٹر کیا تو کافی ظلم دلی کے عوام پر ان تمام لوگوں نے کیا. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے دلی کا کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء کی جو خانقاہ ہے وہ غیاث پور میں ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دور کی دلی ایک عجیب دلی تھی جس کی کوئی مثل و نظیر ہمیں دوسرے شہروں میں نظر نہیں آتی. ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی موجودگی کی وجہ سے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور اب وہ
एक पाक साफ रास्ते पे चलने के आदी हो गए। और ख़ास तौर से बनी कहते हैं कि एहतिकार होर्डिंग नाज की, चावल की, इन तमाम चीज़ों की उन्होंने छोड़ दी है, क्योंकि ये तमाम तालीमात के बारे में वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के उनके थे कि चीज़ों का जमा करना, एहतिकार करना इस्लाम के नज़रिए से बिल्कुल जुर्म है। तो इस लिहाज से ये वो दिल्ली है जिसमें अमीर खुसरो की परवरिश हुई, जिसमें वो परवान चढ़े और जिसमें उन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए कि जो कारनामे अमीर खुसरो के हमारे लिए एक बड़ा माखज़ साबित हुए। मैं ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस पुराशोक दौर में जब करोना के खौफ और दहशत से लोग घर में बैठे हुए हैं, उन्होंने अमीर खुसरो के इस सालाना उर्स के मौके पर ये वेबिनार किया, इसलिए कि इन सूफिया ने यकजहती और इंसाफ और सुलह कुल की बात की। ये जो आज टर्म इस्तेमाल हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, मैं समझता हूँ कि ये सूफी आइडियोलॉजी के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि सूफिया ने तो यकजहती की बात की। सोशल डिस्टेंसिंग हमें नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसको हमें कहना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसलिए कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हम मुसलमान, हिंदू, छोटी जात वाले, बड़ी जात वाले, बल्कि हमें कहना चाहिए कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। तो इन सूफिया का बड़ा कारनामा यकजहती थी कि सब लोग साथ मिलकर रहें। जैसे एक कॉन्सेप्ट था कि लिविंग टुगेदर सेपरेटली। तो मैं समझता हूँ कि हमको इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है आज के इस सेमिनार के मौके से, कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का टर्म इस्तेमाल करें, कि हम एक दूसरे से दूर रहें ताकि वो इन्फेक्शन हमें न लग सके। मैं ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस वेबिनार में मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब प्रोफेसर अजीजुद्दीन हमदानी साहब। हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम रसूमात की अदायगी जो दरगाहों में होती है उसके साथ साथ उन्होंने जोर दिया इल्म के ऊपर, और इस बात पे जोर दिया कि जो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन और रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हैं और हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हैं वो घर घर पहुंचे, हर शख्स को मालूम हो कि उनकी तालीमात क्या थीं और उन्होंने एक भाईचारे की कैसी बुनियाद डाली और एक तरह से दुनिया को काम पे लगाया और फजूल बातों से, बुरी बातों से रोका। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि ये तो एक बूढ़ी औरत के लिए भी है आसान है कि वो जंगल में जाए और गार में बैठ के अल्लाह अल्लाह करे, लेकिन एक मर्द मोमिन का काम तो ये है कि वो अल्लाह ताला को भी याद करे और उसके साथ साथ इस दुनिया को और इस दुनिया से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाए, अपने अड़ोस पड़ोस आस पास के लोग जो हैं और उसके खानदान वाले उन सबका हक अदा करे। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मर्द वो नहीं है जो खून बहाता है, मर्द वो है जो जान बचाता है। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूं आली जनाब डॉक्टर अफजल मंगलौरी साहब से कि वो अपने कलाम से जो उन्होंने हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के लिए लिखा है अपनी खराज अकीदत को पेश करें। डॉक्टर अफजल मंगलौरी साहब।
آج حضرت امیر خسرو طوطی ہند کا 716واں عرس مبارک ہے، اور میں خواجہ حال بستی حضرت نظام الدین اولیاء نئی دلی سے آج کے اس سیمینار میں برسہ برس سے جس طرح سے حاضری ہوتی رہی میں حاضر ہوں صاحب صدر کی اجازت سے، اور سید میاں نظامی صاحب کے حکم پر یہ منقبت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بحضور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امین معرفت بھی، تو امیر فکر و فن بھی، تو امین معرفت بھی، تو امیر فکر و فن بھی، تیرے دم سے دہر میں ہے یہ نوا بھی یہ سخن بھی، تیرے دم سے دہر میں ہے یہ نوا بھی یہ سخن بھی، تو امین معرفت بھی۔ اور شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے، تیرا در در اخوت یہاں امتیاز کیسا، تیرا در در محبت یہاں بھید بھاؤ کیسا، تیرا در در اخوت یہاں امتیاز کیسا، یہ دیار شیخ بھی ہے یہ مقام برہمن بھی، یہ دیار شیخ بھی ہے۔ جی آداب آداب، شکریہ۔ تیرا در در اخوت یہاں امتیاز کیسا، یہ دیار شیخ بھی ہے یہ مقام برہمن بھی، تیرے دم سے دہر میں ہے۔ اور شیخ سماعت فرمائیں کہ تو ہے نغمہ شریعت، تو ہے ساز ہر طریقت، تو ہے نغمہ شریعت، تو ہے ساز ہر طریقت، تو ہے نغمہ شریعت، تو ہے ساز ہر طریقت، تیری ایک جنبش لب ہے غزل بھی اور بھجن بھی، تیری ایک جنبش لب ہے غزل بھی اور بھجن بھی، تیرے دم سے دہر میں ہے۔ اور شعر سنیے گا، آخری شعر، کہ در مرشدی سے ایسا کسے مل سکا ہے رتبہ، در مرشدی سے ایسا، در اولیاء سے ایسا کسے مل سکا ہے رتبہ، تو ہی رازدار خلوت، تو ہی رازدار خلوت، تو رفیق انجمن بھی، تو ہی رازدار خلوت، تو رفیق انجمن بھی، تیرے دم سے دہر میں ہے یہ نوا بھی یہ سخن بھی، تو امین معرفت بھی۔ اور افضل منگلوری کا یہ مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ تیرا سلسلہ بھی افضل، تیرا مرتبہ بھی افضل، تیرا سلسلہ بھی افضل،
تیرا مرتبہ بھی افضل، تیرا سلسلہ بھی افضل، تیرا مرتبہ بھی افضل، اور یہ تیرا گدا بھی افضل ہے، فدائے جان و تن بھی یہ تیرا گدا بھی افضل ہے، فدائے جان و تن بھی تیرے دم سے دہر میں ہے، یہ نوا بھی یہ سخن بھی، تو امین معرفت بھی، تو امیر فکر و فن بھی، تیرے دم سے دہر میں